کہ جہیز کا موضوع موجودہ دور میں بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے، اور جو رسم و رواج ہمارے یہاں رائج ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں، بلا شبہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہے کہ ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن یا ان کے طرز زندگی سے متاثر ہو کر کے مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ علماء نے شروع سے ہی اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کے غلط رسم و رواج کی تردید کی جائے اور مسلمانوں میں اس کی اصلاح کی جائے، لیکن اس حوالے سے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کے احکام اپنی جگہ پہ متعین ہیں، اور شریعت کا کوئی بھی حکم اسی وقت کسی چیز پہ عائد ہوتا ہے جب اس کے دلائل موجود ہوں۔ میں اصل بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بیان میں نے یہ سنا کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں اگر بارات یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس میں اگر کھانے کی دعوت دی جائے تو آدمی کو شریک نہیں ہونا چاہیے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے سماجی طور پہ، تاکہ اس برائی کا خاتمہ ہو سکے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کھانا حرام ہے تو یہ بات غیر شرعی بھی ہے اور غیر درست بھی ہے۔ دیکھیے، کسی چیز کی حرمت کا فیصلہ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کے حرام ہونے کا فیصلہ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور قرآن مجید میں بڑی سخت تاکید آئی ہے اس سلسلے میں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، یا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو اور آپ اس کے حکم کو نہیں جانتے ہو اور آپ اس کو حرام کر دیں، تو یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ آپ تصور کیجئے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اپنے نبی سے، آخری نبی سے یہ خطاب کیا کہ اے نبی، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام کر دیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے۔ حرمت کے سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ حرام کی تعریف یہ ہے کہ ما نہا الشرع عنہ نہیا جازما ویعاقب صاحبہ، یعنی کسی چیز کے اوپر ہم حرمت کا فتویٰ اسی وقت لگائیں گے جبکہ اس سلسلے میں یقینی طور پہ نص صریح کے ذریعے اس کی ممانعت یا اس کی حرمت وارد ہوئی ہو، اور اس میں ساتھ ہی اس کے کرنے والے کے سزا کا بیان ہوا۔ ایسی چیز کے بارے میں ہم شرعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ اس لیے علماء کو خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ زور خطابت میں یا اپنی باتوں کو بیان کرتے ہوئے جوش اور جذبے میں کسی بھی چیز کے اصل حکم سے ہم آگے نہ بڑھیں اور کسی چیز کو ہم حرام فوری طور پہ قرار نہ دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں غیر مسلم بھی دعوت دیتے تھے تو آپ ان کی دعوت میں شریک ہوتے تھے۔ ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی، آپ کو معلوم ہے، اور یہ بات مشہور ہے اور شروع زمانے سے ہے کہ یہودی لوگ ان کا کاروبار اسلامی نہیں تھا، وہ سب سودی کاروبار کرتے تھے۔ اس یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اس کھانے میں اس نے زہر ملایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں اپنے ایک صحابی کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے بہت زیادہ کھانا نہیں کھایا،
لیکن بہرحال اس زہر کے اثرات آپ کی زندگی پہ رہے اور اخیر حیات تک اس کے اثرات پائے گئے آپ کی زندگی پہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ضرورت پڑے اور مصلحت کا تقاضا ہو تو ایسے وقت میں آدمی غیر مسلم کی دعوت کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ بارات کے اندر اگر کسی عالم کو یا کسی عام انسان کو اگر دعوت دی جاتی ہے کھانے کی، تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر اس کے عدم شرکت سے اس برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو احسن طریقے سے اس کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کھانا حرام ہے، بھئی جب کھانا حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہوگا، جتنے لوگ اس میں شریک ہیں، جتنے لوگ اس کو کھا رہے ہیں، وہ سب کے لیے حرام ہونا چاہیے، صرف علماء کے لیے یا بعض لوگوں کے لیے حرام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے اور اس طرح کے موضوعات میں بہت زیادہ تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات اسی موضوع سے